جماعت ہے، اور ان صحابہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 64.5 لاکھ مربع میل پر آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت قائم کی اور خلافت راشدہ کا نظام قائم فرمایا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو کاتب وحی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہدی اللہم اہدی اللہم اجعل ہادیا و مہدیا واہدی بھی، اے اللہ تو اس کو ہادی بنا اور مہدی بنا، یعنی ہدایت یافتہ بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا، اور فرمایا واہدی بھی، اور اللہ تو اس کے ذریعے امت کو ہدایت بھی عطا فرما۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور بلکہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی بھتیجی وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھی۔ اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا تھا، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اصل میں ان پر طعن کرنے سے حضرت معاویہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے جو مقام عطا فرما دیا ان کا اونچا ہی مقام ہے، اس مقام تک کوئی اور بعد میں آنے والا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کا اختلاف ہوا اور انتشار ہوا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور جو تھا وہ بڑا پرامن تھا، پرسکون دور تھا۔ تو اس لیے انہوں نے پوچھا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کہ آپ بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے، معاویہ بن ابی سفیان بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، اور اس جہاد میں جس گھوڑے پر انہوں نے سواری کی اور جنگ کے دوران جو غبار اٹھی اور امیر معاویہ کی سواری کے نتنوں میں جو غبار لگی اور ان کے نتنوں میں جو بال تھے اس کو وہ غبار لپٹ گئی، اور میں وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ یعنی مقام بتایا صحابہ، حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں اور بڑے اولیاء میں اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ان کے نتنوں میں جو غبار لگی ہے وہ غبار عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے، اور تم ابو معاویہ بن ابی سفیان کا اور عمر بن عبدالعزیز کا تقابل کر رہے ہو، یہ تقابل ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے افضل ہے کہ وہ جو غبار ان کی نتنوں میں گئی، اصل میں وہ معاویہ بن ابی سفیان جہاد میں شریک تھے، اور اس جہاد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو جب ہوا چلی اور ہوا کے ذریعے وہ غبار اڑی تو اس ہوا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کا دخل تھا، آپ کے سانس مبارک اس ہوا میں شامل تھے، تو اس کی وجہ سے جب اس ہوا سے وہ غبار اڑی اور وہ غبار گھوڑے کے نتنوں میں پہنچی اور اس کے بالوں کے ساتھ لپٹی تو وہ غبار بھی افضل ہو گیا۔ لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام بہت کم ہے معاویہ بن ابی سفیان سے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے تمام صحابہ کو ہدایت کا ستارہ مانیں۔ آپ نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ سب کے سب جو ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے